طویل راتیں ابھی تک طویل ہے پیاری، طویل راتیں ابھی تک طویل ہے پیاری۔ اداس آنکھیں تیری دید کو ترستی ہیں۔ فیض احمد فیض، پیدائش 1911 سیالکوٹ، وفات 1984 لاہور۔ دیگر رفقا نے بہت ہی محبتوں کے ساتھ یہ بزم یہاں سجائی ہے۔ فیض صاحب نے ایک عظیم سرمایہ اور ذخیرہ ہم سب لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جو زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں فیض صاحب کی صاحبزادی کا انٹرویو سن رہا تھا تو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک بار ان سے کسی تحفے کی فرمائش کی تھی فیض صاحب سے، تو فیض صاحب نے تحفے میں ان کو ایک نظم دی تھی، جبکہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی گڑیا لا کر ان کو دی جائے۔ تو انہیں عمر کے اس پڑاؤ پر آج اس بات کا احساس ہوا کہ فیض صاحب اگر ان کو کوئی گڑیا لا کر دیتے تو وہ کب کی ٹوٹ چکی ہوتی، لیکن جو نظم انہوں نے ان کو عطیہ کی تھی، جو نظم کا تحفہ دیا تھا، وہ رہتی زندگی تک سلامت رہے گا اور ان کو روشنی بخشتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تحفہ ان کو ملا ہے نظموں کا، ہمارے پاس بھی ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ حضرات امیر امام صاحب جب یہاں غزل سرا تھے تو آپ محبتوں سے نواز رہے تھے، جہاں جہاں آپ کو محسوس ہوا آپ نے ان کو داد و تحسین سے بھی نوازا۔ لیکن میں یہی درخواست کروں گا کہ مشاعرہ صرف شاعر کے کلام پڑھنے کا نام نہیں ہے، آپ سب لوگ واقف ہیں، شروع میں آپ نے وہ ماحول بنایا، تو یہ ضروری ہے کہ مشاعرے کو زندہ رکھنے کے لیے، شاعر کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ داد و تحسین سے جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو ہمارے شعرا کو نوازتے رہیں۔ کسی شاعر کا کوئی شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ واہ واہ کر دیں، اور کوئی شعر اچھا نہ لگے تو پڑوسیوں سے واہ واہ کرا دیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے یہ مشاعرے کی زندگی کے لیے۔ آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ روٹس ٹو روٹس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ٹینا بچانی صاحبہ اور راکیش گپتا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں ایک ایسے نوجوان شاعر کو، حالانکہ اب وہ نوجوان نہیں رہے، لیکن جنہوں نے اس وقت سے کہ جب نئی نسل سے ان کا تعلق تھا، اپنی بہت کم سنی کے عالم سے جب شعر و ادب میں قدم رکھا، اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بہت ہی ذہین اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، چاہے وہ دہلی میں مقیم رہے ہوں یا علی گڑھ میں ہوں، ہر جگہ انہوں نے اپنے فن اور شخصیت کے نقوش چھوڑے ہیں اور ایک زمانے کو متاثر کیا ہے۔ میں جناب سراج اجملی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شعروں سے نوازیں۔ جناب سراج اجملی صاحب۔ بہت شکریہ۔ میرے بڑے محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے میرے سینئرز ڈاکٹر علی جاوید، ڈاکٹر خالد الوی، پروفیسر آصف نقوی اور دوسرے احباب بھی۔ میں چار مصرے اور مطلع خاص طور سے ان حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا۔ کیا کہنے؟ مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا، پھر تو میں جس سے ملا خوب محبت سے ملا۔ آداب۔ مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا، پھر تو میں جس سے ملا خوب محبت سے ملا، اور سحر و اعجاز میں لازم ہے ذرا فرق رہے، سحر و اعجاز میں لازم ہے ذرا فرق رہے، یعنی معصوم نگاہی کو نہ وحشت سے ملا۔ کیا کہنے بھائی سراج بھائی، واہ 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 واہ۔ سحر و اعجاز میں لازم ہے ذرا فرق رہے، کیا بات ہے، یعنی معصوم نگاہی کو نہ وحشت سے ملا۔ کیا کہنے۔ اور غزل کا مطلع سماعت فرمائیں جناب کشور ناہید کہ مرحلے سخت بہت پیش نظر بھی آئے۔ واہ 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 واہ۔ مرحلے سخت بہت پیش نظر بھی آئے، ہم مگر طے یہ سفر شان سے کر بھی آئے۔ واہ 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 واہ۔ ہم مگر طے یہ سفر شان سے کر بھی آئے، اور واپسی ہم نے مناسب نہیں سمجھی جو چلے۔ واہ۔
واپسی ہم نے مناسب نہیں سمجھی جو چلے، گرچہ آنکھوں میں کئی دیدے تر بھی آئے۔ واہ 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 واہ۔ آداب۔ واپسی ہم نے مناسب نہیں سمجھی جو چلے، گرچہ آنکھوں میں کئی دیدے تر بھی آئے، اور رخ روشن نگہ تار دل افسردہ۔ کیا بات ہے۔ رخ روشن نگہ تار دل افسردہ، ان مراحل میں کوئی ربط نظر بھی آئے، ان مراحل میں کوئی ربط نظر بھی آئے۔ اور اس سفر میں یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا حضرات کہ اس سفر میں کئی ایسے بھی ملے لوگ ہمیں۔ کیا بات ہے۔ اس سفر میں کئی ایسے بھی ملے لوگ ہمیں، جو بلندی پہ گئے اور اتر بھی آئے۔ کیا کہنے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس سفر میں کئی ایسے بھی ملے لوگ ہمیں، جو بلندی پہ گئے اور اتر بھی آئے، اور صرف ہونے سے کہاں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ صرف ہونے سے کہاں مسئلہ حل ہوتا ہے، پس دیوار کوئی ہے تو نظر بھی آئے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ واہ واہ واہ۔ صرف ہونے سے کہاں مسئلہ حل ہوتا ہے، پس دیوار کوئی ہے تو نظر بھی آئے۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ دل اگر ہے تو نہ ہو درد سے خالی کسی طور۔ دل اگر ہے تو نہ ہو درد سے خالی کسی طور، آنکھ اگر ہے تو کسی بات پر بھر بھی۔ دل اگر ہے تو نہ ہو درد سے خالی کسی طور، کیا کہنے سراج بھائی۔ آنکھ اگر ہے تو کسی بات پر بھر بھی آئے، مرحلے سخت بہت پیش نظر بھی آئے۔ کیا کہنے۔ مرحلے اتر بھی۔ اس سفر میں کئی ایسے بھی ملے لوگ ہمیں، اس سفر میں کئی ایسے بھی ملے لوگ ہمیں، جو بلندی پہ گئے اور اتر بھی آئے۔ میں ایک غزل کا مطلب اور سنا ہی دوں۔ محترمہ سماعت فرمائیے کہ کیوں ہوا ہے تو میری راہ میں حائل میرے دل۔ کیا کہنے۔ کیوں ہوا ہے تو میرے راہ میں حائل میرے دل، کیا نہیں ہیں تیرے کچھ اور مشاغل میرے دل۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اور پورے اخلاص سے جو درد کی لذت بخشے۔ فیض صاحب کی یاد میں مشاعرہ ہو رہا ہے، درد کی لذت بخشے۔ فیض صاحب کی ایک نظم ہارٹ اٹیک ہے، ضرور آپ نے پڑھی ہوگی۔ پورے اخلاص سے جو درد کی لذت بخشے، سچ ہے تیرا نہیں کوئی متبادل میرے دل۔ سچ ہے تیرا نہیں کوئی متبادل میرے دل، اور پاش پاش آئینے جب چھوٹ سے تیری ہو جائیں۔ پاش پاش آئینے جب چھوٹ سے تیری ہو جائیں، پھر بھلا کون رکے تیرے مقابل میرے دل۔ سماعت فرمائیے کہ شہر کے سرو قدوں کے وہ گلوئے سیمی، شہر کے سرو قدوں کے وہ گلوئے سیمی، تو ہوا ان میں کبھی جا کے حمائل میرے دل۔ اور کون سے رنگ کو اپنا لیا تو نے ظالم۔ کیا بات ہے۔ کون سے رنگ کو اپنا لیا تو نے ظالم، جو نہیں ہوتا کسی طرح بھی زائل میرے دل۔ کیوں ہوا ہے تو میری راہ میں حائل میرے دل، کیا نہیں ہیں تیرے کچھ اور مشاغل میرے دل۔ کیا کہنے بھائی۔ واہ واہ واہ۔